السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائے نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. اور ناول جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہا ہے, مینس کہ ٹائمنگ کو اس کی اسکیجول نہیں بن پا رہا, تو پلیز آپ لوگ پریشان مت ہوا کریں. میں ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ناول جو ہے وہ ریڈ کرتی ہوں, ریکارڈ کرتی ہوں, لیکن تھوڑی سی بزی اسکیجول کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے ٹائم. مجھے بھی پتا ہے آپ لوگوں کو بہت بے صبری سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار ہوتا ہے, لیکن ایک ایپیسوڈ کو ریکارڈ کر کے ریڈی کرنے میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں میرے, جس میں بیچ بیچ میں گھر کے کام کاج بھی ہیں. تو پلیز تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرا کریں اور لائک اینڈ کمنٹ کیا کریں تاکہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں تک ایپیسوڈس پہنچا سکوں. اور میری کوشش ہے یہ ناول جلدی سے جلدی ختم کر دیں. چلیے جی, باقی کی بات ہے بعد میں, چلتے ہیں ناول کی طرف. ہور نے اسے کل ہی سلطان احمد کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا, مگر آج پہلی مرتبہ اس کی کال ساحر خان تک نہیں پہنچائی گئی. مجھے ہور کے لیے حیرانگی کا باعث تھے. آج ساحر خان کا کوئی میسج بھی نہیں آیا تھا. اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں نیچے سلطان احمد کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ماجبین اس کے کمرے میں داخل ہوئی. وہ کچھ دنوں سے ان سے بھی ناراض تھی کہ وہ سلطان احمد کو اس کے متعلق جھوٹی باتیں کیوں بتا رہے, اور انہیں دیکھتے ہی نروٹھے انداز میں منہ پھیر گئی. اسے لگا ماجبین اسے منانے آئی ہے. ہمیشہ تو وہ اس کے لاڈ اٹھاتی تھی. اپنا موبائل دو مجھے, ماجبین بیگم نے حور کے پاس جا کر سرد لہجے میں کہا. کیوں ماں, میں اپنا موبائل کیوں دوں آپ کو؟ حور نے بیٹھ سے کھڑے ہوتے اکڑ لہجے میں پوچھا. چٹاخ ماجبین کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ پر حور سنسی ہوئی تھی. حور نے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ماجبین کو دیکھا. مام آپ. حور کے منہ سے لفظ بے ترتیبی سے ادا ہوئے. تمہارے باپ نے تمہیں اتنا لاڈ پیار دے کر تمہیں سر پر چڑھایا ہے, اس لیے تم اتنی بدلحاظ ہو چکی ہوں, مگر میرے سامنے آئندہ بدتمیزی کی تو یہ زبان کھینچ ڈالوں گی میں. ماجبین بیگم گررائی تھی. مامی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حور نے روتے ہوئے کہا. ماجبین کا ایسا روپ کب دیکھا تھا بھلا؟ اسے تو ماجبین بیگم نے کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا. اتنی بے دردی سے انہوں نے اسے کیسے تھپڑ مارا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو ماجبین نے اس کے ساتھ کیا. وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہی ہو. مجھے آئندہ اس ٹون میں بات کی تو تمہارا دوسرا گال بھی لال کر دوں گی. ماجبین اونچی آواز میں دھاڑی. آپ نے مجھے تھپڑ مارا, مجھ سے ایسے بات کی, میں پاپا سے آپ کی شکایت لگاؤں گی. حور نے روتے ہوئے کہا. حور کی بات پر ماجبین نے کہکا لگایا. حور حیرانگی سے ماجبین کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ اسے اس وقت بہت خوفناک دکھائی دی. سانولی رنگت مزید سانولی ہوئی تھی. وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا, جیسے برسوں پہلے تمہاری ماں پر یقین نہیں کیا. میری ماں؟ حور نے زیر لب یہ لفظ ادا دہرائے تھے. الجھن بھری نگاہوں سے ماجبین کو دیکھا. کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ حور نے شوق لہجے میں پوچھا. ہاں تمہاری ماں مہرماں. ماجبین بیگم بتاتے ہوئے مکاری سے مسکرائے. میری مام تو آپ ہے نا مام. حور نے روتے ہوئے ہچکی لی. انہوں نے تھپڑ مارا یہاں تک تو ٹھیک تھا, مگر اب یہ کیا کہہ رہی تھی ماجبین کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے؟ نہیں ہو تمہاری مام, تمہاری ماں مہرماں تھی جسے تمہارے باپ نے مار دیا تھا. ماجبین ہذیانے چیخے. ان کے گیم کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا. حور کو سلطان احمد سے منتفر کرنا. جو کچھ مہرماں نے فون پر زبردستی کہلوایا گیا تھا, وہ لوگ چاہتے وہی سب کچھ حور اپنی مرضی سے سلطان احمد کے بولے اپنے نفرت کا اظہار کرے. سلطان احمد کے آنے سے پہلے وہ لوگ حور کو نازنین بائی کے سپرد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے, تاکہ سلطان احمد کو لگے حور اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی. اس کا شک کسی پر بھی نہ جائے. سائڈ ٹیبل سے حور کا موبائل وہ پکڑے کمرے سے جا چکی تھی. حور ابھی بھی شوق کی کیفیت میں کھڑی تھی. یہ سب کچھ اسے خواب لگ رہا تھا جس میں ماں صرف ماجبین تھی. کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر ماجبین کا یہ روپ ایک ماں کا نہ تھا. حور ابھی بھی پتھرائی سی کھڑی تھی کہ ماجبین دوبارہ اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں مہرماں کی تصویر تھی جو اس نے حور کے منہ پر ماری. حور نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی جو مہرماں کی تھی. مہرماں اور سلطان احمد کے نکاح کی تصویریں تھی, اور اس کی خود کی تصویریں جو مہرماں کے ساتھ تھی, جن میں وہ چند ماہ کی تھی. شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی.
सारा सच वाज़ेह था। वो महरमा का ही तो पर थी, बिल्कुल इसी तरह दिखती थी। इसकी माँ माजबीन नहीं बल्कि महरमा थी, इसलिए वो आज तक माजबीन के इतना प्यार देने के बावजूद इनसे अटैच ही ना हो सकी, क्योंकि वो इसकी माँ ही नहीं थी। और माजबीन का प्यार सब कुछ दिखावा था, इसलिए इसकी हर बात हर लफ्ज में सिर्फ इसका बाप सुल्तान अहमद होता था। माजबीन कभी हुई ना थी, वो सिर्फ सुल्तान अहमद के साथ अटैच थी। वो तस्वीरें पकड़ते इन्हें सीने से लगाए रोती चली गई। सारी रात इसने रोते हुए गुजारी। और सुल्तान अहमद से बात करना चाहती थी, इनसे चीख चीख कर पूछना चाहती थी कि इन्होंने इसकी माँ को क्यों मारा, मगर इसके पास मोबाइल नहीं था। वो अगले दिन गुस्से से माजबीन के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर बाहर एलईडी स्क्रीन पर चलती न्यूज देखकर रुकी थी, जहां साहिर खान और इसकी मंगनी टूटने की खबर चल रही थी कि साहिर खान ने कॉन्सर्ट पर ऐलान किया है कि इसकी मंगनी टूट गई है। वो सुल्तान अहमद की बेटी से अपनी मंगनी तोड़ चुका है। और ये सब देखते भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ते, बेड पर ऊंधे मुंह गिरते रोने लगी। कल तक इसके पास सब कुछ था, आज इसके पास कुछ न था, ना बाप ना माँ और ना इतनी मोहब्बत करने वाला प्यार। और ने वो रात भी रोते हुए गुजारी थी। वो पिछले 2 दिन से भूखी प्यासी थी, न कहाँ से ऐसे चक्कर आ रहे थे। घर के तमाम मेड्स छुट्टी पर थे। पूरे शाम मेंशन में खामोशी का डेरा था, जो किसी बड़े तूफान के पेश खैमा साबित कर रहा था। और अपने कमरे से निकलते हुए लैंडलाइन की तरफ बढ़ी, जो डेड था जो डेड था। और बेबसी से अपनी मुठ्ठियां भीज गई थी। वो अपने चकराते सर को थामते ही किचन की तरफ बढ़ी, ताकि पेट की आग को बुझाया जा सके। किचन के बड़े से फ्रिज में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। वो हैरान हुई थी, इनका फ्रिज कभी खाली नहीं रहा था, यानी माजबीन नहीं चाहती थी इसके पेट में कुछ भी जाए। और ने सिंक के नल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते माजबीन के कमरे की तरफ बढ़े। ये शाह मेंशन इसके नाम था, ये सब कुछ इसके बाप का था। वो सुल्तान अहमद के लिए से इसके लिए नाराज थी, मुंतफिर थे कि इन्होंने इसकी महरमा के मुतालिक क्यों छुपाया। मगर इसकी माँ तबाही थी या फिर सुल्तान अहमद ने महरमा को मारा, वो यकीन नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से माजबीन के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर कमरे के दरवाजे के बाहर इसे रुकना पड़ा। नाजनीन बाई के आदमियों को आज रात ही भेज दो, वो हूर को आकर ले जाएंगे। हाँ, मेरे पास हूर का मोबाइल है। जब हूर नाजनीन बाई के अड्डे पर पहुंच जाएगी, तभी मैं हूर के मोबाइल से सुल्तान को मैसेज कर दूंगी। हाँ, वो यकीन करेगा। बरसों पहले सुल्तान अहमद ने कैसे महरमा पर यकीन नहीं किया, वो इसे जान से मार डाला था। जब हूर का मैसेज जाएगा, वो ये घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि इसे इसकी हकीकत का पता चल गया कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। महाजबीन की बातें सुनते वो मुंह पर हाथ रख के लरज उठी। वो अपनी समझ के मुताबिक महाजबीन की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। सुल्तान अहमद को बोलूंगी कि इसने जो अपनी अलमारी में महरमा का सच छुपा कर रखा था, वो उसकी बेटी ने देख लिया। आज तक वो महरमा को नहीं भूला। घंटों कमरे का दरवाजा बंद करके वो महरमा की तस्वीरों को देखता रहता है। महाजबीन का लहजा जहर आलूद था। मैं सिर्फ इसकी नाम की बीवी हूँ। इसे महीनों बाद वो अपनी कुर्बत के चंद लम्हे अता कर देता है, वो भी खुदा खौफी की वजह से। शायद वो अपने हकूक पूरे करता है, वरना मुझे इसने कभी नजर भर कर नहीं देखा। इसकी कुर्बत में सिवाय बेगानगी और अजनबियत और बेजारियत के मुझे कभी कुछ नहीं मिला। इस महरमा का तो यह दीवाना था। रोज इसकी भीगी जुल्फें और इसका महकता रूप देखकर अंदाजा होता था कि सुल्तान अहमद इससे सारी सारी रात अपनी गुर्बत से आजादी नहीं बख्शता था। महाजबीन नफरत से पुकारी थी। मेरा और इसका कमरा तक अलग है, क्योंकि इसे अपने ऑफिस का काम करना होता है। रात रात भर वो सिर्फ मुझसे अपनी जान छुड़वाता है। मुझे सिर्फ हूर की वजह से अपनाया था, मगर अब नहीं। मेरे और मेरी बेटी के साथ इसने जो रवैया अपनाया, इसकी सजा हूर को मिलेगी। आज रात ही हूर को ले जाओ। हूर ने कांपते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी रोकी थी। वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। महाजबीन इतनी गिरी हुई औरत होगी, इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसने इसका सौदा कर दिया था, यानी कि इसकी माँ सच में तवाइफ थी और सुल्तान अहमद ने इसे मारा था। हूर ने अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखें घूंटी थी। इसने जो कुछ करना था अभी करना था। हूर ने अपने बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स और इसके पास कुछ पैसे कम थे, कमोपेश 50,000 रुपए थे। इसने बैग में डालते अपनी अलमारी से कोई बड़ी सी चादर तलाश की, मगर इसके पास कोई चादर नहीं थी। कभी इसने चादर ही नहीं ली थी। वो इस वक्त ब्लैक कलर की सिंपल से ट्राउजर और शर्ट पे मलबूस थे।
ہور نے نیٹ کا دوپٹہ الماری سے نکالتے خود پر اچھی طرح لپیٹا تھا۔ وہ چپکے سے شاہ مینشن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے شاہ مینشن کی اونچی دیواروں کو دیکھا۔ شاہ مینشن کے اس پار بھی کچھ گارڈز ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، مگر آج وہ گارڈز نہیں تھے۔ کچھ گارڈز خریدے جا چکے تھے، جو نہیں خریدے گئے تھے انہیں آج کے دن منظر سے کچھ دیر کے لیے اوجھل کیا گیا تھا۔ یہی بات ہور کے حق میں اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ شاہ مینشن کی دیوار پھلانگ کر باہر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ ایک دم اس کے سامنے ایک گاڑی آئی تھی۔ اس نے گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں چند سیکنڈ کے بعد کچھ دیکھنے قابل ہوئی۔ گاڑی کے اندر سے دو آدمی نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ ایک نے موبائل نکال کر موبائل میں کچھ دیکھا تھا۔ یہی ہے وہ لڑکی، ایک خباثت سے مسکرایا۔ اور اس سے پہلے وہاں سے بھاگتی وہ اس کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھتے اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ اور کھلی تو خود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پایا تھا۔ اور نے گھبراتے ادھر ادھر دیکھا، رات کی گہری سیاہی پھیل چکی تھی۔ گاڑی میں بھی اسے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے کہاں لے کر جانا ہے؟ ان میں سے ایک نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی سے پوچھا۔ یہاں پاس ہی ایک گاؤں ہے، ابھی تو وہاں پر رکنا ہے، پھر اسے دبئی شفٹ کرنا ہے۔ اور وہ بھاری آواز میں بولا تو ہور کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ ویسے یہ لڑکی قیامت ہے، میں نے اتنی خوبصورت بلا آج تک نہیں دیکھی۔ کیا خیال ہے اس لڑکی کے حسن سے سیراب ہونے کا موقع ہمیں نہیں ملنا چاہیے؟ ایک نے پیچھے جھانکتے ہوئے خباثت سے کہا۔ مگر نازنین بیگم کا حکم ہے کہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ان میں سے ایک سنجیدگی سے بولا۔ نازنین بیگم کو کیسے پتا چلے گا کہ اسے ہم نے ہی لگایا ہے ہاتھ؟ کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے ہی استعمال شدہ ہوگی۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے فلک شگاف کہکا لگایا تھا، جس میں دوسرے نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ وہ نے اپنا بیگ سینے پر سختی سے جمائے آنکھیں نیچی کی۔ گاڑی اب رک چکی تھی۔ اس نے اترتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہور چیختے ہوئے دوسری سائڈ کی طرف کھسکی۔ اس نے بے دردی سے اس کی کلائی سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا۔ اور کی فلک شگاف چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنا پرس اور اپنے نیٹ کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ تم ایک سائڈ پر لے جاؤ، میں ادھر نظر رکھتا ہوں۔ وہ اس ٹائم ایک مصروف شاہراہ پر تھے، جہاں رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی کسی گاڑی کی چمکتی ہیڈ لائٹ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ایک طرف لے گیا، جہاں ایک طرف بہت بڑا کھیت تھا۔ اور کو زمین پر دھکا دیتے وہ اس پر جھکا ہی تھا۔ پاس ہی ایک پتھر پڑا تھا۔ اس سے پہلے اس کے ناپاک ہاتھ اس سے چھوتے، ہور نے وہ پتھر اٹھاتے ہوئے پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ اسی پل وہ زمین پر گرتا بے ہوش ہو چکا تھا اور گہرے سانس لیتے اٹھی تھی۔ اس نے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھاگنا ہی تھا۔ وہ نے بھاگنے سے پہلے زمین سے اس آدمی کا گرا ہوا موبائل پکڑا اور پیچھے مڑے بغیر وہاں سے اپنی پوری قوت لگاتے بھاگی تھی۔ وہ بس بھاگے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ ایک ٹائم کا کھانا اسکپ کرتی تو چکراتی پھرتی تھی۔ مگر آج وہ 2 دن کی بھوکی تھی۔ اسے اس ٹائم صرف اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ کب سے بھاگ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ذلیل لوگوں کے ہاتھ لگے اسے گوارا نہ تھا۔ اپنی موت گوارا تھی، مگر اپنی عزت پر ایک آنچ بھی گوارا نہ تھی۔ اب وہ ایک سڑک پر آ گئی تھی۔ آس پاس دیکھتے ہوئے ایک دکان کی طرف بڑھی۔ اسے شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ یک ٹھنڈی ہوا ہڈیوں کو چیر رہی تھی۔ وہ ایک سوٹ اور نیٹ کے دوپٹے میں سردی اور بھوک سے بالکل بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے آج ایک بات سمجھ آئی تھی، عورت کے لیے عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے فون نکالتے سب سے پہلے سلطان احمد کا نمبر ملا، جو بن جا رہا تھا۔ پاپا، وہ 2-3 بار نمبر ڈائل کرتے بے بسی سے رو دی۔ اسے یاد آیا تھا سلطان احمد پاکستان والے نمبر سے واشنگٹن سے فون نہیں کرتے تھے، وہ تو ادھر ہی کسی نمبر سے فون کرتے تھے اور اسے وہ نمبر نہیں آتا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد ہور نے زرمش کا نمبر لگایا۔ 2-3 بیل کے بعد زرمش نے فون اٹھایا۔ زرمش میں ہور نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ ہور تم، اور یہ کس کا نمبر ہے؟ زرمش لیٹے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی زرمش، پلیز مجھے بچا لو زرمش، میری عزت اور جان دونوں خطرے میں ہے۔ میں تمہیں اپنی لوکیشن بھیجتی ہوں، تم دیکھ لو۔ اس کے بعد میں یہ فون آف کر دوں گی، کیونکہ یہ اسی کا فون ہے جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہور نے روتے ہوئے فون کی لوکیشن زرمش کو سینڈ کی۔ زرمش لوکیشن دیکھتے پریشان ہوئی۔ وہ اسلام آباد کے بہت آگے تھی۔ پلیز مجھے بچا لو زرمش۔ ہور نے فون
کان سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے التجا کی۔ زرمش گہرے سانس بھرتے ششو پن میں مبتلا تھے۔ ساحر خان زادہ کے الفاظ اس کے سماعتوں میں گونجے۔ عشق کا دوسرا نام خود غرضی ہے، اور زرمش خان زادہ بھی آج خود غرض ہو چکی تھی۔ اس نے دوستی انسانیت میں عشق کو چن لیا تھا۔ زرمش تم سن رہی ہو نا؟ ہور نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہور مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ زرمش کے الفاظ سنتے ہور کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے موبائل کے اسپیکر پر اپنا ہاتھ مارا۔ اب آ رہی ہے زرمش آواز؟ ہور نے روتے ہوئے کہا۔ نہ نہیں آ رہی آواز ہور۔ زرمش نے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف کیے۔ ضمیر بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہور کا رونا اس کے دل چیر رہا تھا، مگر اس دل میں جو بستا تھا وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر تھا۔ زرمش تمہارے پاس میری لوکیشن موجود ہے، تم مدد بھیج دو پلیز۔ ہور نے فون بند کرتے زرمش کو میسج کیا اور فون آف کر دیا تھا۔ آس پاس بہت سی دکانیں تھیں اور گلیاں سی بنی ہوئی تھی۔ وہ ان گلیوں میں گزرتے ایک دکان کے شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا زرمش شاہ زیب خان کو بتائے گی اور اس کی مدد ضرور کریں گے، مگر وہاں کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، مگر زرمش کی مدد نہیں آئی تھی۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر اجالا ہونے سے پہلے اسے یہاں سے جانا ہی تھا، ورنہ اس کا دوسرا آدمی دن کی روشنی میں اس تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ ہور نے سڑک پر گزرتی ایک ٹیکسی کو روکا تھا۔ وہ بری طرح خوف کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی لمحے زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے ٹیکسی والے کو کسی گرلز ہاسٹل جانے کو کہا۔ ٹیکسی والا ایک بزرگ تھا۔ وہ بہت سوچ و بچار کے بعد اسے ایک اچھے معیاری گرلز ہاسٹل لے آیا، جس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ ہور نے اپنے بیگ سے 5,000 کا نوٹ نکالتے اس بزرگ کو تھمایا۔ بیٹا صبح کا ٹائم ہے، میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ اس بزرگ نے 5,000 کا نوٹ پکڑتے کہا۔ انکل باقی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ہی رکھ لیں، یہ کون سے زیادہ ہے؟ ہور کی بات پر بزرگ مسکرا دیا۔ بیٹا یہ پیسے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں، مگر میرے لیے بہت زیادہ ہیں۔ ان پیسوں کی قدر کرو، آگے تمہیں کام آئیں گے، اور کسی کو بھی یہاں پتہ نہ چلنے دینا تمہارے پاس بہت پیسے ہیں، یا پھر تم کسی مصیبت میں۔ جو بھی پوچھے کہہ دینا تم یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہو، یہاں پاس ہی ایک کالج ہے، وہاں تم نے داخلہ لیا ہے، اور تمہیں تمہارا بابا یہاں چھوڑ کر گئے۔ بزرگ ہور کا متورم رویا ہوا چہرہ دیکھ کر بولے تو ہور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بزرگ نے ہور کے سر پر ہاتھ رکھتے سے وہ 5,000 کا نوٹ تھمایا جو ہور نے پکڑتے بیگ میں ڈالا۔ میرا نمبر لکھ لو بیٹا، تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے مجھے ایک کال کر دینا۔ ہور نے بیگ سے پین اور چھوٹی سی ڈائری نکالتے ان کا نمبر لکھا تھا۔ وہ ٹیکسی سے اترتے جلدی سے ہاسٹل کے اندر چلی گئی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ایک دن ہی ہوا تھا۔ ہاسٹل کا معیار بہت اچھا تھا، مگر اسے یہاں کمرہ کسی لڑکی کے ساتھ ملا تھا۔ وہ لڑکی اس کے بیگ میں پیسے دیکھ چکی تھی۔ وہ رات سے اس کی دبی دبی سسکیاں بھی سن رہی تھی۔ ہر جگہ جہاں اچھے لوگ تھے وہاں برے بھی ہوتے ہیں، اور کی بدقسمتی تھی کہ اس سے برے لوگ ہی اسے ٹکرا رہے تھے۔ دوسری رات جب ہور کی دبی دبی سسکیاں تھمی تو اسے سوتا سمجھ کر اس کے بیگ کی طرف بڑھی اور اس کے بیگ سے تمام پیسے نکال لیے۔ اس لڑکی نے اس کے بیگ سے پیسے نکالتے کسی کو فون ملاتے ہور کی تمام ڈیٹیل فراہم کی۔ وہ اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی کا جس انداز میں ذکر کر رہی تھی ہور کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ فون دوسری طرف سے کوئی مرد ہے۔ ہور نے خوفزدہ ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی۔ وہ اس رات لڑکی کے سونے کے بعد اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاسٹل وارڈن کے کمرے میں لینڈ لائن سے فون ملاتے اس نے بزرگ کو فون کر کے مدد مانگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ ہاسٹل کے باہر تھا۔ وہ اس بزرگ کی ٹیکسی میں بیٹھتے ان کے ساتھ مردان کے علاقے میں چلی آئی، مگر یہاں اس کے لیے ایک اور آزمائش تیار تھی۔ ساحر اپنا کنسرٹ ختم کرتے اپنے ریسٹ روم کی طرف آیا تھا۔ اپنا موبائل پکڑتے ہور کو کال ملانی چاہیے، مگر اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف ایک ہی نیوز سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ہور سے اپنی منگنی توڑ چکا ہے۔ ساحر اپنی چیئر سے پریشان ہوتے اٹھا تھا۔ اس نے پریشانی سے دوبارہ ہور کا نمبر ملایا جو اٹھایا نہیں گیا۔ ساحر خان نے پریشانی سے ہور کو نمبر کافی دفعہ ٹرائی کیا، مگر ہور نے نہیں اٹھایا تھا۔ ساحر نے بہت سے میسیجز ہور کے لیے چھوڑے جس نے سین تک نہیں کیے تھے۔ ساحر نے لینا کو کال کرتے اپنے روم میں بلایا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنی انگیجمنٹ توڑ دی ہے، یہ فیک نیوز کس نے پھیلائی ہے؟ ساحر تیش و عالم میں چیخا تھا۔ لینا ساحر خان زادہ کی دھاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ ساحر مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، لینا نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ تمہیں کچھ خبر نہیں؟ کسی نے تو میرے بہاف پر یہ افواہ پھیلائی ہے اور تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟
ساحر پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا، ساحر یہ سب شاہ زیب سر کے کہنے پر کیا گیا ہے، کیونکہ تمہارے پچھلا کنسرٹ کا کامیاب نہیں کیا تھا۔ کنسرٹ آرگنائزر کو لگا تھا کہ اس کی وجہ تمہاری انگیجمنٹ ہے، کیونکہ تمہیں یوتھ سینسیشن ہو، تمہیں پسند کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں ہیں، اور سر شاہزیب نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ آج تمہارے کنسرٹ کے دوران یہ نیوز لیک کر دے۔ لیلا کے بتانے پر ساحر خان زیادہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ واٹ؟ پاپا کے کہنے پر یہ سب کیا؟ اور یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ ساحر غصے سے بولا، اگر کنسرٹ آرگنائزر تم سے پوچھتے تو تم اجازت نہ دیتے، اس لیے انہوں نے سر سے اجازت لی، اور دیکھو یہ نیوز سوشل میڈیا پر زینت بنتے ہی تمہارا اگلا کنسرٹ ہاؤس فل ہے۔ تمام ٹکٹس 2 گھنٹوں میں سیل آؤٹ ہو چکی ہیں۔ لینا نے ایکسائٹمنٹ میں بتایا، باہر میں جائے یہ کنسرٹ، اگلا کنسرٹ تو تب ہی کامیاب ہوگا جب یہ کنسرٹ اٹینڈ کروں گا۔ ساحر نے غصے سے بولتے فون پر اپنی پاکستان کی نیکسٹ فلائٹ بک کروائی تھی۔ ساحر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو، تمہارا کریئر برباد ہو جائے گا۔ لینا نے ساحر کو سمجھایا، بھاڑ میں جائے یہ کنسرٹ، اور بھاڑ میں جاؤ تم سب، میری زندگی میں حور سے زیادہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ساحر خان زیادہ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ حور کے جانے کے اگلے ہی دن ہی ماجبین بیگم نے حور کے ایک میسج کیا تھا، وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے کیونکہ اسے اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ ماجبین بیگم اس کی ماں نہیں ہے، وہ سلطان احمد اور ماجبین سے نفرت کرتی۔ سلطان احمد تک جب یہ میسج پہنچا تو وہ پریشان ہو گیا تھا، اس نے جلدی سے حور کے نمبر پر فون ملایا جہاں سے کوئی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ سلطان احمد نے پریشانی سے ماجبین بیگم کو فون کیا۔ ماجبین بیگم نے انجان بنتے لا علمی کا اظہار کیا، اور تھوڑی دیر بعد سلطان احمد کو اس بات کی خبر پہنچا دی گئی کہ حور گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلطان احمد یہ سنتے بلبلا اٹھا تھا۔ حور کے پرسنل گارڈ فیاض کو فون کرتے حور کا پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ سلطان احمد بھوکے درندے کے مانند گرا اٹھے تھے۔ اسی دن وہ واشنگٹن پولیس کی طرف سے ہر الزام سے بری ہو چکے تھے، اور پہلی فلائٹ سے وہ پاکستان میں تھے۔ سلطان احمد نے پورا شاہ مینشن سر پر اٹھا لیا تھا، تمام گارڈ سے پوچھ کی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ میں جو شاہ مینشن کے پچھلے والے حصے منعقد تھے، اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ خود بھاگی ہے، مگر جو گارڈز پچھلے حصے پر تعینات ہوتے ہیں وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے؟ سلطان احمد فیاض پر چیخے تھے، انہوں نے فیاض کو مار مار کر اس کا ناک نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ شاہد اور سر فراز کو بلایا گیا۔ سر، وہ میڈم نے ہمیں نشا بیگم کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کو کہا تھا۔ ساحر جو سرخ چہرے کے ساتھ اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے شاہ مینشن کے لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا، اس بات پر چونکا۔ جسٹ اے منٹ، نشا کی فلائٹ آج صبح 8 بجے کی تھی، اور حور کل رات گھر سے نکلی۔ تم لوگ کل رات کیسے ایئرپورٹ چلے گئے؟ ساحر نے آگے بڑھتے شاہد کا گریبان دبوچا۔ سر، میڈم نے ہمیں یہی کہہ کر بھیجا تھا، مگر ایئرپورٹ پر ہم گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد بھی نشا بیگم نہیں آئی، تو ہم واپس آ گئے۔ شاہد کے بتانے پر سلطان احمد نے قہر آلود نظریں ماجبین بیگم کر ڈالی تو ماجبین بیگم کا رنگ سفید پڑا۔ انہیں اندازہ تھا ساحر کو نشا کے آگے آنے کا ٹائم پتا ہوگا۔ سلطان، مجھے غلط فہمی ہو گئی، اس لیے میں نے انہیں رات کو بھیج دیا۔ ماجبین نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے۔ دفع ہو جاؤ تم سب لوگ یہاں سے، میری بیٹی نہ ملی تو تم ساری عمر میری قید میں رہو گے، تم لوگوں کی غفلت کی سزا بہت بری ملے گی۔ سلطان احمد شیر کی غراٹ لیے بولے۔ تمام گارڈ وہاں سے چلے گئے تھے۔ سلطان احمد نے آئی جی کی مدد لیتے حور کی تلاش شروع کی، مگر یہ نیوز خفیہ رکھی گئی تھی۔ سلطان احمد نہیں چاہتے تھے کہ حور کی گمشدگی کا کسی بھی طرح نازنین بائی کو پتہ چلے۔ اگر اسے بھی ذرا خبر ہوتی کہ حور کے بارے میں تو وہ یقیناً حور کو نہ چھوڑتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے حور کی گمشدگی کی خبر کسی کو بھی پتہ چلے۔ ان کے دوست کم دشمن زیادہ تھے، اسی لیے حور کی گمشدگی کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ جنہوں لوگوں نے حور کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ نازنین بائی کی ہدایت پر کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپ گئے تھے۔ فی الحال نازنین بیگم نے حور کی تلاش ختم کر دی تھی۔ پولیس حور کو تلاش کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے پاکستان میں اس کے خفیہ ٹھکانوں اور اس کی سرگرمیوں کے متعلق خبر ملے۔ پولیس کے پاس کچھ ثبوت نہ تھے۔ نازنین بائی کے لوگ کچے کھلاڑی نہیں تھے، وہ لوگ ان جگہوں سے گزرے تھے جہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے، ان کی گاڑی کا نمبر پلیٹ نکلی تھے۔ پھر انہیں نازنین بائی کے سپورٹ
हासिल थी। इन्हें पकड़ना आसान न था। पुलिस को हूर के बारे में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। मुझे यह जानना है कि हूर को कैसे पता चला मेहरमा के मुतालिक। सुल्तान अहमद ने महजबीन से गरजते हुए पूछा। आपके कमरे की अलमारी से इसने वो तस्वीरें ली। महजबीन ने रोते हुए बताया। कैसे मुमकिन है आंटी हूर ने वो तस्वीरें हासिल कर ली हूँ और आपको खबर भी नहीं हो? अंकल ने अपनी अलमारी को लॉक लगा रखा होगा। हूर ने चाबी कहाँ से हासिल की? साहिर खानजादे ने महजबीन की आंखों में आंखें डालते सवाल दागे थे। बेटा मुझे नहीं पता। इसने कैसे वो चाबी हासिल की मुझे नहीं पता। वो सुल्तान के कमरे में कब गई और कब वो तस्वीरें देखी? महजबीन बेतहाशा रोते हुए बोली। सुल्तान अहमद जो कब से जब्त किए खड़े थे, इन्होंने आगे बढ़ते महजबीन के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो रुके नहीं थे। इन्होंने बहुत से थप्पड़ महजबीन बेगम के मुंह पर जड़ दिए थे। महजबीन बेगम मुंह के बल जमीन पर गिरी। जिंदगी में पहली मर्तबा मैं अपनी बेटी तुम्हारे पास छोड़ कर गया और थी कुछ खबर ही नहीं, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सुल्तान अहमद टेबल को ठोकर मारते धाड़े। टेबल उलटकर महजबीन बेगम के पहलू में रसीद हुआ। महजबीन दर्द से चीख उठी थी। महजबीन लरसते हुए सुल्तान अहमद के कदमों में गिर गए। सुल्तान मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं। मुझे मुझे पता भी नहीं कि आपकी अलमारी में मेहरमा की तस्वीरें हैं। महजबीन सुल्तान अहमद के पैरों से लिपटते बोली। सुल्तान अहमद ने झटके से अपना पांव छुड़वाया था। इन्हें महजबीन बेगम से इस वक्त नफरत हो रही थी। इसके होते हुए हूर कैसे घर से जा सकती थी? इन्होंने महजबीन के भरोसे पर अपनी बेटी को छोड़ा था। वो कल रात से घर पर नहीं थी। इनका पूरी दुनिया को आग लगाने को दिल कर रहा था। अंकल अलमारी की चाबियां किसके पास है? साहिर ने लब भींचे पूछा। मेरे पास होती हैं। सुल्तान अहमद ने गहरे सांस लेते जवाब दिया। तो फिर हूर ये चाबियां कहाँ से हासिल की? वो वो खुद तो नहीं बनवा सकती। इसका मतलब ये है अलमारी की चाबियां आंटी के पास थी। क्योंकि दुनिया की हर औरत अपने शौहर के हर मामले से बाखबर रहने की कोशिश करती है। इस अलमारी में मेहरमा आंटी की तस्वीरें थी। ये आंटी अच्छी तरह जानती थी। मैं मान ही नहीं सकता आंटी को खबर ना हो। ये झूठ बोल रही है। साहिर महजबीन को देखता नफरत आमेज लहजे में बोला। महजबीन का रंग खौफ से जर्द पड़ा था। सुल्तान को बेवकूफ बनाना आसान था मगर साहिर को नहीं। पूछे आंटी से जिस टाइम वो घर छोड़कर गई, वो की पर्सनल मेट कहाँ थी? साहिर अपने आपे से बाहर होता चीखा था। महजबीन बेगम परेशान हुई। वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ गई। सुल्तान अहमद ने बेबसी और गुस्से से चीखते सेंट्रल टेबल पर पूरी कुव्वत से अपना हाथ दे मारा। सेंट्रल टेबल तड़कती हुई इनके हाथ को जख्मी कर गई। साहिर ने इस्तेज़ाइया इनके हाथ से बहते खून को देखा। इस वक्त इसे सुल्तान अहमद से नफरत महसूस हो रही थी। इसकी हूर के घर जाने की वजह सुल्तान अहमद ही तो था। अंकल मुझे एक बात बताएं, आपने हूर से मेहरमा आंटी की हकीकत क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया मेहरमा आंटी आपकी बीवी थी? इनका ताल्लुक जहां से भी था मगर वो इज्जत से आपके निकाह में आई थी। आपको मेहरमा आंटी के पास के मुतालिक हूर को बताना चाहिए था। मुझे लगता है हूर को सिर्फ ये हकीकत पता नहीं चलेगी कि वो मेहरमा आंटी की एक बेटी है, बल्कि मेहरमा आंटी का ताल्लुक कहाँ से था ये भी इसे पता चल गया होगा और ये बात आंटी ने इसे बताई होगी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। साहिर ने अपनी जलती आंखें मसली थी। तल तल कर मर रहा था। सूली पर लटका हुआ था। और के साथ कुछ गलत ना हो जाए वो ये सोचकर ही मरने वाला हो जाता था। इसी लम्हे माजबीन अंदर से कुरान उठाए बाहर आई। एक यही हल था माजबीन के पास। वो अब इसे अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी। अगर इस पर शक चला जाता तो मेहरमा की हकीकत भी खुल सकती थी। सुल्तान अहमद इसे मौत के घाट उतार देता। सुल्तान मैं कुरान पर हाथ रखे कहती हूँ, मेरा हूर की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं है। मेरा ये सिर्फ ये कसूर है कि मैंने हूर को जन्म नहीं दिया, इसलिए मैं आज कटहरे में खड़ी हूँ। माजबीन कुरान पर हाथ रखते बोली तो सुल्तान अहमद अपनी नजरें झुका गए। साहिर में गहरी सांस भरता भरता रुख फेर गया। इसके आगे क्या सच्चाई जानना रह जाती थी? इतनी मुकद्दस सच्ची किताब के आगे क्या गवाही रह जाती थी? और वो क्या माजबीन से पूछते? माजबीन रोते हुए वहां से चली गई। अंकल हूर के साथ आपने अच्छा नहीं किया। आज हूर इस घर से चली गई है, इसमें आपका हाथ है। इतना प्यार देकर आपने उस पर शक किया। वो कैसे स्मोकिंग कर सकती है? आपने ये बात सोची भी कैसे? इसे प्रोटेक्ट करना समझ में आता है।
مگر اس پر پل پل نظر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے اس کی فرینڈز کے ساتھ گزرے ہوئے مومنٹ کی تصویر فیاض سے کیوں منگوائی؟ یہ کتنا امبیرسنگ رہا ہوگا اس کے لیے کہ اس کا باپ اس کی تصویریں اس کے گارڈ سے کھینچنے کو کہتا ہے۔ کیا آپ کو اس پر یقین نہیں تھا؟ وہ آپ کا خون تھی، مگر مجھے لگتا ہے آپ کہیں نہ کہیں اسے مہرباں آنٹی کی صرف بیٹی سمجھتے تھے۔ ساحر کی بات پر سلطان احمد نے کرف سے اپنی آنکھیں میچی۔ وہ صرف حور کو لے کر بہت حساس تھے، اس لیے اس پر نظر رکھتے تھے۔ حور پر وہ خود سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ ان باپ بیٹی کے بیچ صرف بدگمانی آئی تھی، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کا اکاؤنٹ فریز کروا دیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو 25 لاکھ کیوں دیے تھے؟ اس نے آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ سے جھوٹ بولا تاکہ آپ اس پر مزید پابندیاں نہ لگائیں۔ اس کے کالج کے دوست وسیم کی ماں کا آپریشن تھا، اس لیے اس نے اسے وہ پیسے دیے تھے۔ جب اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے تھے، وہ کسی کو بھی دیتی، آپ نے کیوں اس سے پوچھا؟ ساحر خان کے سوالوں نے سلطان احمد کو شرمندہ کیا تھا۔ وہ حور کو لے کر بہت حساس تھے، اس معاملے میں بہت ٹچی تھے، اس لیے وہ اس کی ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھتے تھے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا انہیں اس طرح حور سے ناراضگی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے پیار سے ہینڈل کرتے تو شاید وہ مہرما کے متعلق ان سے ڈسکس کرتی۔ وہ نظریں جھکائے اپنا زخمی ہاتھ سینے پر رب کر رہے تھے جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ ساحر خان کو ماجبین پر ابھی بھی شک تھا۔ جب حور نے فون پر اسے بتایا کہ ماجبین نے سلطان احمد سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگائی، وہ تبھی چونک اٹھا تھا۔ جھوٹی شکایتیں کبھی سگی ماں نہیں لگاتی، وہ تو اپنی اولاد کا سچ بھی چھپا جاتی ہے۔ یعنی ماجبین کا پیار سب دکھاوا تھا۔ ماجبین پر شک تو اسے اسی دن ہو گیا تھا جب حور سے منگنی کے بعد نشا اس کے آفس آئی تھی اور مہرما کا سچ اسے بتایا تھا تاکہ وہ حور سے اپنی منگنی توڑ دے۔ وہ مہرما کا سچ جانتا تھا۔ سلطان احمد نے منگنی سے پہلے اسے بتایا تھا کہ مہرما کون تھی۔ انہوں نے اس سے نکاح کیا تھا، پھر حور کے پیدا ہونے کے بعد ان کی کس ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساحر کو یہ سچ بعد میں پتا چلے تو وہ حور کو چھوڑ دے، مگر نشا کو یہ کس نے بتایا تب وہ پریشان ہوا تھا۔ یعنی نشا کو یہ سچ ماجبین نے بتایا۔ اس سے صاف ظاہر تھا وہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہیں۔ ساحر نے اپنے لب کاٹتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ وہ آج شاہ زیب سے بھی ہر تعلق توڑ آیا تھا۔ یقیناً اس کے منگنی توڑنے کی خبر حور نے سنی ہوگی۔ شاہ زیب نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ صرف اس کے کنسرٹ میں کامیابی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی حور کی گمشدگی میں کہیں نہ کہیں شاہ زیب کا بھی ہاتھ ہے، مگر یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کا باپ اتنا گر نہیں سکتا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ان سب کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری حور کے گھر چھوڑ جانے میں آپ سب کا ہاتھ ہے۔ آج سے ساحر خان زیادہ آپ سے ہر تعلق توڑتا ہے۔ میرا تعلق نہ آپ سے ہے اور نہ ہی میرے باپ سے۔ ساحر خان کہتے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ کل سے یہاں رہ رہی تھی۔ یہ مردان علاقے میں ایک 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ اس بزرگ کی بیٹی کا زویا کا گھر تھا۔ وہ اسے یہاں رکھنے کو تیار نہ تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ادھر رہتی تھی۔ اسے زویا سے باتوں میں کے درمیان پتہ چلا اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ وہ شہر محنت مزدوری کرتا تھا، ہفتہ 15 دن بعد چکر لگاتا تھا۔ وہ اسے اپنے شوہر کی وجہ سے یہاں رکھنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کی غیر معمولی خوبصورتی سے بھی ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی خصلت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ بزرگ بیچارے کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بزرگ نے حور کہ اس کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر اب نہیں جانا چاہتی تھی۔ ماجبی نے اس کا سودا کیا تھا۔ ساحر نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے باپ اس سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ تھا۔ کیا پتا اس کے گھر واپس جانے پر اس کا باپ بھی اسے گولی مار دے جیسے اس کی ماں کو مار دیا تھا۔ اور جس ذہنی اضطراب اور جس کنڈیشن سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ میں اب صرف منفی خیالات ہی پل رہے تھے۔ اسے اپنے جسم کی عمارت اندر ٹوٹ کر جڑتی محسوس ہوئی تھی، اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ہور رہی ہی نہیں تھی جو سلطان شاہ کی شہزادی تھی۔ وہ تو اب صرف وہ ہور تھی جسے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی مضبوط ٹھکانہ چاہیے تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کھانا برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ اتنا سادہ کھانا کب کھایا تھا؟ وہ اتنی نخریلی تھی، کھانے کے معاملات میں ایک ٹائم میں درجن سے زائد کھانے بنتے تھے اس کے لیے، پھر بھی وہ نخرے کر کے کھاتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے روٹی اور دال کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ اس نے پرس سے پیسے اس ہاسٹل کی لڑکی نے نکال لیے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک ہی لباس میں تھی۔ وہ کوئی بھی لباس کچھ دیر پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتی تھی۔
مگر آج وہ ابھی بھی اسی لباس میں ملبوس تھی جو پہن کر گھر سے نکلی تھی۔ وہ کمرے میں پچھلے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ زویا اندر داخل ہوئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ زویا نے کھانا ویسا ہی پڑا دیکھ کر پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، حور نے آہستگی سے کہا۔ تمہارا اس دنیا میں سچ میں کوئی نہیں ہے؟ زویا نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ہاں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، حور نے بہتے آنسوؤں سے کہا۔ تمہیں بابا یہاں لے تو آئے ہیں، مگر میں تمہیں زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتی۔ میرا شوہر کچھ دنوں میں آئے گا، اسے تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں آئے گا۔ وہ حور کی بے پناہ خوبصورتی سے خائف ہوتے بولی، اور اسے یہ نہ کہہ سکی کہ اس کے شوہر کو ہی اس کا یہاں رہنا بہت پسند آئے گا، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اگر آپ بھی مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے بے بسی سے رو دی تھی۔ مجھے یہاں سے مت نکالو، باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، دنیا میں کوئی رشتہ عورت کا نہیں ہوتا، حور نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تم جتنے خوبصورت ہو، تمہارے لیے باہر کی دنیا رحم دل ہو بھی نہیں سکتی۔ تم کسی سے نکاح کر لو، اس طرح دربدر ہونے سے بچ جاؤ گی۔ زویا نے اسے مشورہ دیا۔ نکاح؟ حور نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں نکاح، کوئی تو ہوگا تمہارا، کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار۔ تم ان میں سے کسی شریف انسان سے نکاح کر لو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم دربدر ہونے سے بھی بچ جاؤ گی۔ مگر میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی، میں کس سے نکاح کروں؟ حور نے مضطرب لہجے میں زویا کی بات کاٹی۔ میں بابا سے کہتی ہوں کوئی شریف آدمی تمہارے لیے دیکھے، تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے تو کوئی بھی نکاح کر لے گا۔ زویا حور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بولی۔ کیا نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حور پر امید ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے 2 جوڑے، اور مرد کی محبت۔ اگر مرد 2 روٹی اور کپڑا نہ دے سکے، صرف پیار ہی دے، تو عورت اس پیار کے لیے اپنی ساری عمر اس مرد کے قدموں میں گزار دیتی ہے۔ زویا سادگی سے اسے اپنے تجربہ اور اپنی سوچ بتا رہی تھی۔ واقعی میں عورت چاہے گاؤں کی ہو یا شہر کی، مرد اسے محبت اور عزت ہی تو چاہیے ہوتی ہے۔ تم اتنی خوبصورت ہو، کم عمر ہو، ایک اچھا انسان تمہاری زندگی میں آیا تو تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا، تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہی پگھل جائے گا۔ دعا کروں گی تمہاری زندگی میں ایسا مرد آئے جو تمہاری عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ میں بابا سے کہوں گی تمہارے لیے ایسا ہی مرد ڈھونڈے جو شریف ہو، پیسہ یا پھر اچھی شکل و صورت کا مالک نہ بھی ہو۔ زویا کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ وہ جانتی تھی مرد کا پارسا ہونا کتنا معنی رکھتا تھا۔ اس کا شوہر ضرب بہت اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، مگر وہ کتنا شریف تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے باہر کی ہر عورت پسند تھی، سوائے اس کے۔ عام سی عورت کو دیکھ کر بھی اس کے چہرے سے ہوس ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ اگر وہ حور کو دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ وہ اپنے شوہر کے ضرب کی وجہ سے حور جیسی معصوم لڑکی کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہ تھی۔ حور پلنگ پر آڑی ترچھی سو گئی تھی۔ وہ بنا کمبل کے سکڑی سی سو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ نیند میں بھی صرف اپنی عزت کی ہی فکر ہوتی تھی۔ آج وہ گہری نیند سوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں محو تھی کہ باہر سے شور شرابے کی آواز سنائی دی، کوئی جیسے کسی کو مار رہا ہو۔ حور گھبراتے ہوئے اٹھی تھی۔ تم نے اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ کوئی مرد اونچی آواز میں تھاڑا تھا۔ وہ میں سو رہی تھی۔ زویا نے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ سو ہی رہی تھی تم، یا گھر میں تم نے کسی مرد کو بلایا ہوا ہے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا۔ خدا کا خوف کرو، مجھے کیا تم نے اپنے جیسا گھٹیا سمجھ رکھا ہے؟ زویا روتے ہوئے چیخی تھی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے باہر جھانکا اور دروازے کے ساتھ چپکتی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ زویا کو بری طرح مار پیٹ رہا تھا۔ حور حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مرد کا یہ روپ بھی ہوتا ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ سلطان احمد نے تو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ساحر تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔